کی عمر ان کے عزم کو جھٹلاتی ہے۔ کئی دہائیوں سے دلائی لاما تبتی عوام اور ان کی جدوجہد کا چہرہ رہے ہیں۔ تقریبات اور جشن کا یہ ہفتہ ان کے بارے میں ہے۔ ہزاروں لوگ دنیا بھر سے اپنے روحانی پیشوا کی تقریبات میں شامل ہونے آئے ہیں۔ لیکن اس پرمست ماحول میں ایک بڑا سوال منڈلا رہا ہے، 14ویں دلائی لاما کا جانشین کون ہوگا؟ اپنی باقی زندگی کے لیے میں خود کو دوسروں کے فائدے کے لیے زیادہ سے زیادہ وقف کروں گا، جتنا وسیع پیمانے پر ممکن ہو سکے گا۔ ایک طرح کا فریم ورک ہوگا جس کے اندر ہم دلائی لاما کے اداروں کے تسلسل کے بارے میں بات کر سکیں گے۔ ان کی خانقاہ کے بالکل باہر، وہ اسے تبتی دارالحکومت کے نام پر لٹل لاسا کہتے ہیں، یہ شمالی بھارت میں دھند سے ڈھکی ہمالیائی پہاڑی پر ایک قصبہ ہے جہاں کچھ تبتیوں نے اپنا گھر بنایا ہے۔ یہ ایک ایسا علاقہ ہے جو تبتی ثقافت سے مالا مال ہے۔ در حقیقت یہ وہ جگہ ہے جہاں سے جلا وطن حکومت کام کرتی ہے۔ اس کے باوجود یہاں صرف تھوڑی تعداد میں تبتی رہتے ہیں۔ اکثریت اب بھی تبت میں چین کے کنٹرول میں رہ رہی ہے۔ لوبسانگ چوئٹن صرف 19 سال کی تھیں جب وہ چینی قبضے میں زندگی گزارنے کے خوف سے تبت سے فرار ہوئی۔ اب ان کے تبتی خاندان کی 3 نسلیں ایک چھت کے نیچے رہ رہی ہیں۔ جلا وطنی میں گزاری دہائیوں کے باوجود چوئٹن اپنی تبتی شناخت سے جڑی ہوئی ہیں۔ میرا ایمان ہے کہ میں تبت واپس جاؤں گی، وہ کہتی ہیں۔ اگر میں نہیں تو میری آنے والی نسلیں ضرور واپس جائیں گی۔ تبت میں ان کی جان کو خطرے کی وجہ سے دلائی لاما 1959 میں جلا وطنی اختیار کرنے پر مجبور ہوئے اور انہوں نے بھارت کو اپنا گھر بنایا۔ ان کی فیاض شخصیت نے، جو مزاح اور عاجزی سے بھری ہوئی تھی، آزاد تبت تحریک کو عالمی سطح پر لایا۔ اب کمیونٹی میں بہت سے لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ ان کی جگہ کون لے سکتا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اور ایسا شخص ہوگا جو تبتیوں کے لیے اتنی حمایت حاصل کرے گا جتنی ہز ہولینس نے کی ہے۔ میرے خیال میں یہ بہت مشکل ہوگا۔ میرا مطلب ہے آپ کو وہ تمام خوبیاں رکھنی ہوں گی جو ان میں تھیں اور جو کوشش انہوں نے کی۔ تو اس نقطۂ نظر سے ہز ہولینس نے تبتی مسئلے کو زیادہ تر لوگوں کے لیے عام معلومات بنا دیا۔ یہ ایک ایسی وراثت ہے جس کی نقل کرنا مشکل ہو سکتا ہے۔